محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ذکر ہے اس ہستی کا کہ خداوند عظیم نے جس کو پیغمبر اکرم کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے، اس ہستی کا ذکر ہمارے لیے شرف ہے، اور یہ بندوبست ہے خداوند عظیم کا کہ اتنا لمبا ٹائم سید الشہداء کے بعد اور کسی کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین میں بھی اتنے دنوں کے لیے مسلسل ذکر مقدس جو ہے وہ سید الشہداء ہیں، 2 مہینے مسلسل ان کا ہوتا ہے، یا پھر آپ کا ذکر ہے۔ اور یہ بندوبست ہے خداوند عظیم کا کہ اس طرح سے تاریخیں قرار پائیں شہادت کے لحاظ سے، 13 کی روایت، 3 کی روایت، تو پھر یہ مسلسل جو ہے وہ ذکر جاری رہتا ہے۔ اور یہ شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں اور اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس ہستی کو خداوند عظیم نے خیر کثیر قرار دیا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ نام مبارک ہے۔ خداوند عظیم نے جو 9 نام آپ سنتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے نام خداوند عظیم نے قرار دیے، شہزادہ پیدا ہوا، مولا امیر پیدا ہوئے، دونوں شہزادے، بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، جو بھی پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، نام خداوند عظیم نے خود قرار دیا ہے۔ یہ آل محمد کی خصوصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دنیا میں بھیجا بھی تو اس نے اہتمام کے ساتھ، تربیت کا اہتمام خدا نے خود کیا، نام تک خداوند عظیم نے خود قرار دیا ہے۔ یہ پاکیزگی کی انتہا ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا نام بھی کسی بشر نے نہیں رکھا بلکہ خداوند عظیم نے خود نام قرار دیا ہے۔ تو ایک تو خلقت خدا نے کس لیے خلق کیا؟ ان کو خدا نے خلق کیا ہے ہدایت دینے کے لیے، عادی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے ان ہستیوں کو۔ اور یہی فرق ہے ان میں اور باقی دنیا میں۔ باقی دنیا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے، ہدایت لینے والے ہیں۔ یہ دنیا میں آئے ہیں ہدایت دینے والے ہیں، نہ کہ ہدایت لینے والے ہیں۔ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ یہ آیت اکثر سنتے ہیں، خدا نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، 35 نمبر آیت ہے، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ خدا کہتا ہے سوال کی صورت میں۔ یہ سوال خدا نے قرآن کریم میں کچھ سوال کیے ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ اس لحاظ سے بھی کبھی کریں کہ کون کون سی آیتیں ہیں جن میں خدا نے سوال کیے ہیں، بندوں سے جواب مانگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی عقل اس جواب کو خود سمجھ سکتی ہے، اس لیے خدا سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے، کسی رہبر سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی عقل اگر موجود ہے تو آپ کی عقل اس کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پیغمبر آپ سوال کریں لوگوں سے کہ کیا جو صاحبان علم ہے وہ ان سے برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں؟ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خدا نے یہ سوال کی صورت میں کہا۔ اسی طرح خدا نے سورہ یونس میں یہ سوال کیا ہے، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، کہ وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اسے امام ماننا چاہیے، یا اس کو امام ماننا چاہیے جو ہدایت کر نہیں سکتا بلکہ خود محتاج ہدایت ہے؟ یہ ہے سوال۔ خدا پوچھ رہا ہے کہ آپ کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ میں نے 2 طرح کے لوگ خلق کیے ہیں، 2 طرح کے افراد خلق کیے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں،
میں نے ان کو خلق ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ محتاج ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ ہدایت دینے والے ہیں، اور ایک وہ اکثریت ہے جو محتاج ہدایت ہے، وہ ہدایت لینے والے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس کے پیچھے جانا چاہیے، کسے امام ماننا چاہیے، وہ جو ہدایت دینے والا ہے یا وہ جو ہدایت لینے والا ہے اسے امام ماننا چاہیے۔ یا علی یا علی، جو خود محتاج ہدایت ہے وہ کیسے آپ کو ہدایت دے سکتا ہے؟ بے شک وہ دعویٰ کر لے، وہ ممکن ہے، وہ کوئی جھوٹے دعوے تو انسان کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو فوراً پتہ چل جائے گی کہ یہ دعویٰ اس کا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ صحرا عبور کرنا ہو، جو بہت مشکل صحرا ہو، تو جہاں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈ کی ضرورت، اس کے بغیر انسان اس صحرا کو عبور نہ کر سکتا ہو، اور آپ کو گائیڈ پیش کیے جائیں، آپ واضح ہے سوال کریں گے، جواب لیں گے، تاکہ آپ کس کا انتخاب کریں جو آپ کو نجات دے سکے، جو آپ کو بچا کر کے توڑ پہنچا سکے، وہ آپ سوال کریں گے۔ گائیڈ اگر پیش کیے جائیں، فرض کر لیں آپ کو کہیں جی یہ 4 گائیڈ ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، آپ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے کہ جی یہ ایک چاہیے مجھے، نہ، ہر ایک سے سوال کریں گے۔ سوال کیا کریں گے کہ آپ نے کبھی یہ صحرا عبور کیا، لوگوں کو نجات دی؟ آپ پہلے سے پوچھیں، وہ کہے کہ جی نہیں ابھی کیا نہیں ہے لیکن آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، وہ کہے کہ کیا تو ہے لیکن 1-2 دفعہ میں خود مرتے مرتے بچا گم ہو گیا تھا۔ تیسرے سے سوال کیا، وہ کہے کہ میں تو خود کئی مرتبہ گم ہوا ہوں۔ یہ، اور آپ جب چوتھے سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی یہ صحرا عبور کیا ہے، وہ کہے کہ جی نسلوں سے کام ہی یہی ہے، پلا اسی صحرا میں ہوں، اس صحرا کو ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے آپ اپنی ہتھیلی کو جانتے ہیں، تو کبھی بھی آپ اسے نہیں مانیں گے جو کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ ہو سکتا ہوں، میں گم ہو سکتا ہوں، میں ہلاک ہو سکتا ہوں۔ اسی کو اپنا رہنما مانیں گے جو کہتا ہے کہ میں کف دست کی طرح اس صحرا کو پہچانتا ہوں۔ جب انسان اس صحرا کو عبور کرنے کے لیے ہادی ایسا بناتا ہے جو اس کو جانتا ہو، نجات دے سکتا ہو، تو اس دنیا کو بھی عبور کرنے کے لیے امام اسے مانا جائے جو آپ کو آخر تک پہنچا سکتا ہو۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ ہادی بنائے ہیں، کچھ محتاج ہدایت رکھے ہیں، جو ہادی بنائے ہیں اسی کے پیچھے جانا وہ آپ کو نجات دلا گا، نہ کہ جو خود محتاج ہدایت ہے اسے راستہ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو وہ ہدایت کبھی بھی عطا نہیں کر سکتا جو خود محتاج ہدایت ہو، اسے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہی نہیں ہے، خود راستے کی تلاش میں ہے۔ آپ کے لیے کیسے وہ ہادی بن سکتا ہے؟ خدا نے اس لیے کہا کہ یہ 2 طرح کے انسان ہیں، آپ کو کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ وہ جو ہدایت دے سکتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، یا جو محتاج ہدایت ہے؟ فیصلہ ہو گیا۔ خدا کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو؟ جب تمہارے بیچ میں عقل موجود ہے تو اسے ہادی بناؤ جسے خدا نے ہادی بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اپنے لیے ہادی کا انتخاب اسی کو کرنا جسے خدا نے ہادی۔ اب ایک اور بات بھی اس آیت سے معلوم ہو گئی کہ یہ کائنات جاری ہے، انسان بھی موجود ہے، ہر انسان محتاج ہدایت ہے جو اس کائنات میں موجود ہے۔ جب محتاج ہدایت اس کائنات میں موجود ہے تو پھر وہ دوسرا بھی موجود ہونا چاہیے جسے خدا نے ہادی بنا کے کائنات میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ محتاج ہدایت موجود ہو اور ہادی موجود نہ ہو۔ قرآن جو خدا جو کہہ رہا ہے کہ تم ہو محتاج ہدایت، اسے اپنا امام ماننا جو محتاج ہدایت نہ ہو، ہدایت دینے والا ہو لینے والا نہ ہو۔ تو جب ہدایت لینے والے موجود ہیں تو ہدایت دینے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ میں نے 2 طرح کے انسان بنائے، ایک ہدایت دینے والے، ایک ہدایت لینے والے۔ خداوند عظیم نے ہمیں فخر ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہمارے دل میں ولایت اور محبت آل محمد ڈالی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جسے خدا نے اس کائنات میں ہادی بنا کر کے بھیجا ہے۔
جن کا کام ہدایت دینا ہے وہ کسی کے محتاج ہدایت نہیں ہے. کوئی تاریخ یہ 260 سال جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے ہماری امامت کا ظاہری دور جو ابھی تک جاری ہے 12ویں امام کی شکل میں. یہ ظاہری دور امامت 260 سال لوگوں کے سامنے ہے. کوئی ایک شخص بتا دے کہ میں نے امام حق کو کچھ پڑھایا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے امام کو پڑھایا. باقی جتنے بھی امام مانے گئے ہیں وہ سب پڑھے ہیں اور انہی ائمہ کے پاس پڑھتے رہے ہیں دین. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ میری زندگی کی اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں امام صادق سے پڑھا ہوں تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ فخر نہیں ہے ہمیں کہ خداوند عظیم نے وہ ہستیاں ہماری امام قرار دی کہ جو اس کائنات میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں. پڑھے ہیں تو خداوند عظیم نے خود علم عطا کیا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں. خدا نے تو قرآن کریم میں حضرت خضر کی حضرت موسیٰ کے لیے مثال ہی اس لیے ذکر کی تھی کہ تم دونوں جاؤ اور وہاں پہ آپ کو جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوگا وہاں پہ آپ کو وہ میرا عبد ملے گا. اور وہ دونوں بھائی گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ فوجدا عبدا من عبادنا. خدا کہتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آتیناہ من رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. خدا کہتا ہے کہ وہ بندہ جو وہاں پہ ملا حضرت موسیٰ کو جس کے پاس بھیجا تھا اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے اسے ہم نے علم عطا کیا تھا. خدا اس کا مطلب ہے جسے رہنما بناتا ہے اسے علم عطا کر کے اس کائنات میں بھیجتا ہے. آل محمد کو خدا بند عظیم نے رہنما بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، امام بنایا ہے، حجت الہی اس کائنات کے لیے بنایا ہے. اور اس حجت الہی کی معرفت حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور معرفت عطا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے. خدا معرفت عطا کرتا ہے، قبول کرنا اسے ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت اس کی طرف سے. معرفت میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، معرفت اس کی طرف سے ہے. وہ بتائے گا وہ کیسا ہے، وہ رسول کیسا ہے، حجت کیسی ہے، یہ خدا بند عظیم بتائے گا. اس لیے دعا بھی یہ کی جاتی ہے کہ خدا بندہ تو اپنی معرفت عطا فرما، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے یہ معرفت عطا نہ کی تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. اور حجت الہی کی آپ معرفت کہہ رہے ہیں، اور حجت الہی جیسے ائمہ معصوم ہے بے عین ہی اسی طرح سے حجت الہی سیدہ کی ذات بھی ہے. نہ صرف سیدہ کی ذات حجت الہی ہے پوری کائنات کے لیے، بلکہ خداوند علیم نے جن ہستیوں کو اس کائنات کی حجت قرار دیا ہے سیدہ کے وجود کو ان ہستیوں کے لیے بھی حجت الہی قرار دیا ہے خداوند عظیم. یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ائمہ طاہرین حجت ہے پوری کائنات میں. حجج اللہ پاک پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد، متعدد حدیثیں ہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے انا اولیائی اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق. میرے اولیاء یعنی میرے بعد ولی، میرے وسیع اور خدا کی حجتیں اس مخلوق کے بعد میرے بعد 12 امام ہیں. اولہم اخی و آخرہم ابنی. پہلے میرے بھائی ہے اور آخری میرا بیٹا ہے. یہ حجت الہی ہے. تو خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین جنہیں کائنات پہ اپنی حجتیں قرار دیا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کا وجود ان ائمہ کے لیے خداوند عظیم نے حجت قرار دیا. یہ عظمت سیدہ ہے. یہاں پہ عظمت سیدہ کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مقام ہونا چاہیے. جتنا یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنا ہم میں اور ائمہ طاہرین میں فرق ہے نا، اتنا ہی ائمہ میں اور سیدہ کے وجود میں فرق ہے.
چونکہ ان کے اوپر حجت قرار دیا ہے خدا بند عظیم، جیسے ائمہ طاہرین ہمارے اوپر حجت خدا ہے، اسی طرح سیدہ کا وجود ائمہ طاہرین پر حجت خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا امیر پاک پیغمبر کے قدم چومتے تھے، پاک پیغمبر اس طرح سے تھے۔ عظمت پاک پیغمبر، اس کائنات میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا مقام اور عظمت کیا ہے۔ ان کو کیا پتا، جو دروازے پہ آ کے پاک پیغمبر کو بلند آواز سے نام لے کر کے پکارا کرتے تھے۔ خدا کو منع کرنا پڑا کہ خبردار میرے نبی کا نام مت لیا کرو بے ادبی کے ساتھ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہستی۔ خدا نے ادب تعلیم دی ہے اپنے نبی کے لیے، لوگوں کو بتایا بیٹھنا کس طرح، میرے نبی سے بات کس طرح کرنی ہے، آواز کیسی ہونی چاہیے، آواز لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ادب کیسا، یہ ساری باتیں خدا بند عظیم نے پیغمبر کے حوالے سے خود تعلیم دی ہے لوگوں کو۔ یہ قرآن کریم شاہد ہے، یہ عظمت ہے، مقام پیغمبر ہے۔ کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا عظمت پیغمبر کا۔ مولا علی جیسی ہستی پاک پیغمبر کے قدم چومتے تھے۔ مولا علی پاک پیغمبر کے لیے کیا جملہ کہا جب یہودی نے آ کر کے حضرت سے یہ سوال کیا؟ کچھ سوالات تھے یہودی کے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، یا وصی نبی۔ یہودی نے جب جواب سنے تو کہا انت نبی یا امیر المؤمنین، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ عظمت پیغمبر ہے کہ مولا علی اس ہستی کے قدم چومتا ہے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ حسن و حسین جس کے پاؤں چومتے ہیں۔ کتنا مقام ہونا چاہیے کہ امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کتنا سیدہ کا مقام بلند ہونا چاہیے کہ امام حسن امام حسین علیہم السلام، جن کے لیے کہا گیا سبتا ہذہ الامہ و سیدہ شباب اہل الجنہ، اس امت کی تمام جتنی بھی ذریت انبیاء ہے سب کے سردار، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے، جن کا اپنا مقام اتنا بلند ہو وہ سیدہ کے پاؤں چومتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امام جب دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو کمالات امامت کے ساتھ آتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد امام وہ کمالات حاصل کرتا ہے جب امامت کے منصب کو سنبھالتا ہے، نہ، امام میں وہ کمالات امامت موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام دنیا میں آتا ہے سجدہ خدا بند عظیم کرتا ہے، اور اس کے بعد کتب الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ امام جب دنیا میں آتا ہے تو انہی کمالات کے ساتھ آتا ہے جو امامت کا منصب سنبھالنے کے بعد پائے جاتے ہیں۔ سیدہ کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے کہ جو کمالات سیدہ کے جوانی میں تھے وہ سارے کے سارے کمالات سیدہ کے بچپن میں موجود تھے۔ یہ حجت الہی کی خصوصیت ہے۔ ایک تو ہے نبی پاک کی بیٹی ہے، نبی پاک نے تربیت کی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تربیت کی 5 سال تک، اس کے نتیجے میں بی بی پاک نے عبادت کی اور وہ مقامات حاصل کر لیے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، جو مقامات سیدہ کے جوانی میں تھے وہ سب کے سب مقامات سیدہ کے بچپن میں موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اور یہ حجت الہی کی علامت ہے، کیونکہ اگر شخص حجت الہی نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں کمال حاصل کرتا ہے، اس کی ذات میں اپنا ایسا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ وہ حاصل کرتا ہے، علم حاصل کر لیا، عالم بن گیا، بہت زیادہ عبادت کی، زاہد متقی پرہیزگار بن گیا، حاصل کرتا ہے سارے کمالات کو۔ آپ دیکھ لیجئے جناب سلمان فارسی عظیم ترین صحابی ہے، کمالات حاصل کیا ہے، کوئی لے کر کے نہیں آئے تھے، ہاں جب موقع ملا تو اتنے کمالات حاصل کیے۔ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا السلمان منا علی البیت، سلمان فارسی مت کہا کریں، سلمان محمدی کہیں، چونکہ اس کی ہمارے ساتھ آل محمد کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے۔ علم کا وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ کوئی نہیں، بحر علم لا ينزف، سلمان وہ علم کا سمندر ہے جس کی تہ کوئی نہیں۔ یہ سب حاصل کیا ہے، ذات میں نہیں تھا۔ آل محمد وہ ہے کہ جنہیں خدا نے کائنات میں بھیجا ہی ہادی بنا کے ہے۔ جتنے کمالات ان کی ذات میں بعد میں نظر آتے ہیں وہ سب کے سب کمالات کے ساتھ دنیا میں تجلی بناتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت جو آپ کو ائمہ میں نظر آتی ہے،
یہ خصوصیت سیدہ کی ذات میں بھی برابر پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کی ذات کو خداوند عظیم نے کچھ خاص مقاصد کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ دعا ہے، کوئی حدیث باقاعدہ طور پہ نہیں ہے، لیکن حضرت نے ارشاد فرمائی ہے۔ جناب آیت اللہ مرعشی نجفی مرحوم نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نمازوں کی دعائے قنوت میں دعا سے پہلے یہ واسطہ دو خداوند عظیم کو بی بی پاک کا، تو خدا آپ کی دعاؤں کو کامیاب کرتا ہے، اور خداوند عظیم پسند کرتا ہے اس طرح دعا کرنے کو۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا بی بی پاک کا واسطہ، ان کے باپ کا واسطہ، شوہر کا واسطہ، بیٹوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جو تو نے سیدہ کی ذات میں قرار دیا ہے۔ اب یہ راز کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم میں یہ صلاحیت کہ سیدہ کے اس راز کو ہم بیان کر سکیں جو خداوند عظیم نے قرار دیا، اور اتنی عظمتوں کے ساتھ قرار دیا کہ کسی عام انسان کے لیے نہیں، پیغمبر اکرم کے لیے خداوند عظیم نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یعنی سیدہ کا وجود خیر کثیر، صرف خیر نہیں ہے، خدا کثیر کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پوری کائنات کو خداوند عظیم نے کہا متاع قلیل، یہ جو دنیا ہے نا بالکل قلیل متاع ہے، یعنی اس پوری کائنات کو تمام وسعتوں سمیت خداوند عظیم قلیل کہہ رہا ہے۔ اب خدا اگر کسی چیز کو کثیر کہے تو وہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے، ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ عظمت سیدہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس ہستی کے لیے کہ پوری کائنات کو رحمتیں ملی، خیرات ملی تو پیغمبر کے صدقے ملی ہے، اسی ہستی کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ وجود زہرا میں نے آپ کے لیے خیر کثیر کرا دیا ہے میرے نبی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وجود سیدہ پیغمبر کی ذات کے لیے، چونکہ پاک پیغمبر جو ہے یہ ہر نبی کو فکر تو رہتی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے میرے جتنے کمالات ہیں وہ دنیا میں باقی نہ رہیں، میرے ساتھ چلے جائیں۔ ہوتا ہے جب وہ ایک ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، اس کو فکر تو ہے کہ کوئی ہو مجھ جیسا جس میں میرے کمالات موجود ہوں، تاکہ دنیا کو اس کے وجود کا وہی فائدہ پہنچتا رہے جو میرے وجود سے پہنچا ہے۔ اس کے کمالات اس کے جانے سے دنیا سے، ایک عام عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا عالم بنے تاکہ اس کے علم کا وارث اس کائنات میں باقی رہے، سلسلہ ہدایت جو اس عالم نے برقرار کیا ہے وہ چلتا رہے اس کے بیٹے کی شکل میں۔ نبیوں نے جو دعا کی ہے نا اپنے لیے اولاد نرینہ کی، اسی مقصد کے لیے ہے دعا جو خداوند عظیم نے حضرت زکریا کی بیان کی ہے قرآن میں۔ کیا مطلب ہے؟ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اکثر آپ پڑھتے ہیں، یہ اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور شادی نہ ہوتی ہو اس کے لیے بھی دعا ہے، تو یہ دعا حضرت زکریا نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، خدایا مجھے بیٹا عطا فرما، لا تذرنی فردن۔ فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا بے مثل، اس جیسا کوئی اور نہ ہو، اسے کہتے ہیں فرد۔ خدا بندہ مجھے فرد نہ بنانا، یعنی ایک ایسا وجود مجھے عطا فرما جو مجھ جیسا ہو، میرے کمالات اس کی ذات میں پائے جائیں تاکہ میرے جانے سے میرے کمالات ختم نہ ہو کائنات میں، اس کی شکل میں میرے سارے کے سارے کمال باقی رہنے چاہیے۔ نبی یہ خداوند عظیم سے دعا کرتے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نبیوں نے یہ دعا کی خدا سے اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے جانے سے ہمارے کمال چلے نہ جائیں دنیا سے، یہ کمالات باقی رہنے چاہیے، میں فرد نہ رہوں۔ فرد کے مقابل میں ہوتا ہے زوج،
یعنی مجھ جیسا ایک اور باقی رہنا چاہیے میرے بعد، اسے زوج کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے یہ جنگ میں جب مولا علی جا رہے تھے عمرو بن عبد ود کے مقابل میں، جنگ خندق میں، پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا۔ مولا علی کو جب بھیجا نا، وہ منظر آپ نے پورا سنا ہوا ہے، اس جنگ کا بڑا خوبصورت منظر تھا۔ مولا علی کو جب بھیجا، پوری طرح اپنا لباس پہنایا، اپنا امامہ پہنایا، اپنی تلوار پہنائی، سب کچھ اپنا عطا کر کے علی کو بھیجا، اور پیچھے سے دعا کی، خدا بندہ قد اخذت منی عبیدہ یوم بدر و حمزہ یوم احد، خدا بندہ تو نے بدر کے دن عبیدہ مجھ سے لے لیا تھا، احد کے دن حمزہ تم نے لے لیا تھا، بار الہ اب میرے پاس صرف علی ہے، خدایا علی کو واپس لوٹانا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، محمد کو اکیلا نہ کرنا، محمد جیسا علی کا وجود سے باقی رکھنا بعد محمد۔ یا علی یا علی، یہ ہے فرد کا مطلب، کہ فرد نہ رہنے دینا، مجھ جیسا وجود باقی رکھنا۔ جب سارے نبی یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا پیغمبر کے دل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میرا وارث مجھ جیسا ہونا چاہیے تاکہ اس کے وجود میں میرے کمالات باقی رہ سکے؟ خدا نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں ان قریب آپ کو عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ وعدہ خدا بندی ہے، اس وعدے کو خدا نے پورا کیا ہے وجود سیدہ کے ذریعے سے، یہ کہتے ہوئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے جو وعدہ کیا تھا سیدہ کی صورت میں وہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ میرے نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا پیغمبر سے کہتا ہے کہ آپ شکرانہ کرو، میرا شکر ادا کرو، میں نے یہ وجود آپ کو عطا کیا۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو شکر کے طور، نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، ونہر، نہر نہیں ہے مراد، قربانی نہیں ہے مراد، کہا یہ خضوع ہے، انتہا کا خضوع ہے، کیا کریں، کوشش کیا کریں، نماز میں ایسے مت کیا کریں، یہ آداب کے خلاف ہے، کوشش کریں نماز کو با آداب انجام دینے کی، اہتمام کیا کریں اپنی نمازوں کے لیے، کیوں؟ یہ خدا کے ساتھ آپ کا ربط ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صلاتکم خدمت اللہ فی الارض، یہ تمہاری نماز جو ہے نا یہ خدا کی خدمت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں، تو آپ خادم خدا بن جاتے ہیں۔ خوب آپ کا خادم ہو اور آپ کا کام انجام دے رہا ہو، کمرے کی صفائی یا کچھ کر رہا ہو، آپ کو کیا توقع ہے کہ اسے وہ کام کیسے کرنا چاہیے؟ آپ اسی طرح خدا کی خدمت کر رہے ہیں نماز کے ذریعے سے، تو توقع خدا کو بھی یہ ہے کہ یہ درست انجام دیں گے۔ یہ نہ فکر ہو کہ میں بس اب جلدی جو ہے نا 2 منٹ میں نماز ختم کروں اور میں بھاگوں، نہیں، خداوند عظیم کے ساتھ مناجات کی ایک خاص شیرینی ہے، ایک لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ انسان کے دل میں اگر باقی ہو، انسان نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب وقت ہو، پھر میں خدا کے حضور میں حاضر ہوں، پھر میں خدا سے گفتگو کروں، بیٹھوں۔ آپ کا اگر ایک شخص کام کر سکتا ہو اور آپ ضرورت مند ہو اس سے کام کروانے کے، کتنا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں، کس وقت موقع ملے، کب وہ مجھے ٹائم دے، میں اس کے پاس جاؤں، پھر زیادہ دیر بیٹھیں گے، اپنی حاجات کو پیش کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ تمہارے کام تو میں نے کرنے ہیں، خدا کہتا ہے، یہ واضح سی بات ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خدا کہتا ہے جب میں نے کرنا ہے نا تو پھر آپ مجھ سے طلب کرو، کسی اور سے مت طلب کیا کرو۔ خدا کہتا ہے صرف مجھ سے مانگو۔ موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں انی احب ان تسألنی علف شوتک و ملح عجینک، موسیٰ سب کچھ مجھ سے مانگو، میں جو موجود ہوں، دے بھی سکتا ہوں، قادر بھی ہوں، کائنات کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، وسائل نہیں ہے، میں وسائل بھی فراہم کر دیتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں موسیٰ، میں چاہتا ہوں حتیٰ اپنی بکری کا چارہ، اپنی روٹی کا نمک بھی مجھ سے مانگو، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ جب میں دینا چاہوں تو کوئی کائنات کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک لے، اور جب میں روک لوں تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو عطا کر سکے۔ اس طرح خدا کو پہچانے اور اس طرح سے اس کے حضور میں حاضری دیں۔ خدا پسند کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں نا،
وہ کہتا ہے مجھ سے گفتگو کرو. آپ کا گفتگو کرنے کا انداز بالکل ایک ضرورت مند کا ہونا چاہیے. جو کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے تو اس کی کیسے خوشامد کرتا ہے. خدا کہتا ہے میری خوشامد کرو، میں پسند کرتا ہوں، بولو میرے ساتھ، چپ مت بیٹھو. حضرت عیسیٰ کو میں یہ حدیث چونکہ سناتا ہوں، بہت ضرورت ہے اس چیز کی. حضرت عیسیٰ کو خداوند عظیم نے کہا کہ یا عیسیٰ اذکرنی فی جمعک اذکرک فی جمع اعلی من جمعک. عیسیٰ اپنے اجتماع میں مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں ایک بڑے اجتماع میں یاد کروں گا جو بلند تر ہے. یعنی تم یہاں میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ میرا بندہ یہ وعدہ کر رہا ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگلا جملہ ہے واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا کفر مت کرو. جب نعمت میں نے دی ہے تو پھر بیان کرو نا کہ میں نے دی ہے. اور کہتا ہے کہ عیسیٰ اذکرنی فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں بھی مجھے یاد رکھا کرو عیسیٰ. تیسرا کام وہ کہتا ہے الن لی قلبک، عیسیٰ اپنے دل کو میرے لیے ذرا نرم کیا کر. سخت دل نہیں، میرے سامنے جب بیٹھتے ہو تو دل نرم ہونا چاہیے. خدا کی مہربانیوں پہ اس کے جتنے احسانات ہیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، ایک قطرہ بھی نکل آئے تو بہت ہے، انسان کے لیے بخشا جاتا ہے. ایک قطرہ جو آنسو ہے نا، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. 2 قطرات حدیث میں ہے، امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ 2 قطرے جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہیں. ایک وہ خون شہید کا قطرہ جو اس کے جسم سے بہتا ہے نا، زمین پر وہ قطرہ خون پہنچنے سے پہلے خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے شہید کا مقام کہ انسان جب راہ خدا میں شہادت پاتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ خون زمین تک ابھی نہیں پہنچتا، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا قطرہ تو دم ان من خشیت اللہ فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے جو ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے نا، یہ انسان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. خدا بندے ایک قطرہ کافی ہے. خدا کہتا ہے بس یہ آپ کی آنکھ سے نکل آئے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. رات کی تاریکی میں کوشش کرے کبھی خدا سے گفتگو کرے. عیسیٰ والم یا عیسیٰ ان سروری ان تبسبس الیہ، عیسیٰ جان لو میری خوشی اس میں ہے کہ آپ میری خوشامد کیا کرو، میرے سے بات کرو. وَلَا تَكُنْ فِي ذَلِكَ كَالْمَيِّتِ، میرے سامنے جب بیٹھتے ہو تو مردوں کی طرح خاموش مت بیٹھو، کچھ کرو، میری خوشامد کرو، مجھ سے باتیں کرو، میری نعمات کا تذکرہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. خدا کہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں. کتنا آسان ہے خدا کو خوش کرنا. کائنات کا سب سے آسان کام خدا کو راضی کرنا ہے، باقی سب کام مشکل ہیں. خدا کو راضی کرنا سب سے آسان ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے وہ خدا جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. آج جمعہ تھا، اس سے پچھلی رات شب جمعہ تھی. یہ بڑا اہم وقت ہے آپ کی زندگی میں، جمعہ اور شب جمعہ. اور یہ جو مجالس ہے نا اہل بیت کے ذکر کی، یہ آپ کو نور عطا کرتی ہے قیامت کے دن. یہ گناہ تاریکی کی صورت میں آپ کے اطراف میں چھا جائیں گے. قیامت کے دن تاریکی، ہر شخص کے اطراف میں تاریکی، کچھ نظر نہیں آئے گا کہ کدھر جاؤ. وہاں پہ نور کی ضرورت ہوگی. یہ نور فراہم ہوتا ہے ان نوری مجالس میں آنے کے بعد، جہاں پر ان کا ذکر ہے جن کو خداوند عظیم نے نور خلق کیا ہے. خلقکم اللہ انوارا، زیارت جامعہ کا یہ لفظ ہے. خدا نے آپ آل محمد کو نور خلق کیا تھا. کنتم بعرشہ محدقین، آپ کا مقام اس نے اپنے عرش میں قرار دیا تھا جہاں پہ آپ توجہ ذات خدا کی طرف تھی اور تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے. فمن اللہ بکم علینا، خدا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کو زمین پر بھیجا ہے. تو یہ آل محمد کا وجود مقدس خداوند عظیم نے زمین کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی تسبیح و تقدیس کے لیے خلق کیا تھا. زمین والوں پہ احسان کیا کہ اس نے آل محمد کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ اہل زمین بھی
خدا کو پہچان سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ہے بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، لولانا لما عبد اللہ ولما عرف اللہ۔ ہمارے ذریعہ سے خدا کو پہچانا گیا، ہمارے ذریعہ سے خدا کی عبادت کی گئی، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کو پہچانا جاتا نہ خدا کی عبادت ہو پاتی۔ یہ احسان ہے آل محمد کا اس کائنات پر کہ ہر چیز جو کائنات کی ہے اس کو آل محمد نے عبودیت خدا کے طریقے بتائے ہیں کہ کیسے خدا کے حضور حاضر ہو کر کے۔ تو آل محمد بی بی پاک وہ ہستی ہے کہ جس کو خداوند عظیم نے وہ سارے مقامات عطا کیے جو ائمہ طاہرین کو ملے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے کہ خدا نے اس ہستی کو حجت قرار دیا ہے تمام ائمہ کے اوپر۔ بچ گئے مولا امیر کی ہستی اور پیغمبر اکرم کی ہستی، ان دونوں ہستیوں نے بھی فخر کیا ہے کہ ہمارا تعلق سیدہ کے ساتھ۔ عجیب ہے، جن کے وجود پر پوری کائنات فخر کرتی ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق سیدہ کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اکرم نے فخر کیا، کہا لوگو انہا ابنت فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، ثمرۃ قلبی، مہجۃ قلبی و ثمرۃ فؤادی، میری ذات کا خلاصہ ہے، وروحی التی بین جنبی، اور فاطمہ میری وہ روح ہے جو خدا نے میرے پہلوؤں میں قرار دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ من الاولین والآخرین، اور میری بیٹی فاطمہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اول سے لے کر آخر تک۔ سید کائنات پیغمبر اکرم اس طرح سے فخر کرتے ہیں کہ میں باپ ہوں فاطمہ کا، فاطمہ میری بیٹی ہے، میری ذات کا خلاصہ ہے، میرے دل کا چین ہے، اور مولا علی فخر کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ اصحاب میں تشریف لائے، ظاہری جس وقت وہ لوگوں پہ احتجاج کر رہے تھے کہ خلافت ظاہری میرا حق ہے، وہاں پر لوگوں کو اپنے مفاخر بیان کر رہے تھے۔ جانتے ہو میری ذات میں کون کون سی عظمتیں پائی جاتی ہیں جو علی کو خدا نے عظمتیں عطا کی؟ حضرت گنتے آئے اپنی عظمتوں کو اور پھر فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ زوج بطول ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت اسے کہتے ہیں کہ علی جیسی ہستی فخر کرے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مولا علی کے ساتھ کوئی بھی ربط ہو کائنات کا انسان فخر کرتا ہے، کوئی خادم ہو، کوئی محب ہو، کوئی سا بھی تعلق ہو مولا علی کے ساتھ، ایک خدمت کی ہو مولا علی کی، انسان کے لیے اتنا بڑا فخر ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مقابل قرار نہیں پا سکتی۔ اتنی عظمتیں ہیں ذات علی میں جمع خدا نے کی۔ لیکن سیدہ کی کتنی عظمت ہونی چاہیے کہ مولا علی جیسی ہستی یہ فخر کر رہی ہے کہ میں زوج بطول ہوں اس کائنات میں۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا ہے لَوْ لَمْ يُخْلَقْ عَلِي لَمَا كَانَ لَهَا كُفُوًا آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا اس کائنات میں۔ آدم سے لے کر کے انتہائی کائنات تک کوئی ایسا نہیں تھا جو زہرا کا کفر بن سکتا۔ ایک بابا ہے جو افضل ہے، وہ باپ ہے، دوسرے ہے اس کائنات میں علی بعد از پیغمبر۔ علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ صدیقہ طاہرہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا، قرآن نے صدیقہ کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، اور جعلنا ابن مریم وَأُمَّهُ آیتاً، ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو آیت قرار دیا ہے۔ اپنی آیت کا مطلب حجت الہی ہے، میں بیان کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو خدا نے حضرت مریم کے لیے کہا ہے۔ ہم نے اسے آیت قرار دیا ہے۔ وہ جو صدیقہ تھی حضرت مریم، اس کے دور میں سوائے اس کے بیٹے کے کوئی اور صدیق موجود نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہو سکی۔ اس کا کوئی کوفی ہی نہیں تھا کائنات میں، بیٹا صدیق تھا لیکن وہ بیٹا تھا،
بی بی مریم کا کفر نہ ہونے کی وجہ سے صدیقہ تھی، کفر نہ ہونے کی وجہ سے بی بی مریم کی شادی نہیں ہو سکی۔ سیدہ نساء العالمین صدیقہ نہیں تھی صرف، بلکہ صدیقہ کبریٰ تھی۔ خدا نے ان کا کفر خلق کیا ہے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کو۔ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا کائنات میں۔ علی 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 مشکل کشالی حاجت روالی شہر خدالی ہر کوچہ ہر گلی علی علی بول مولاوی کون یا علی علی نارا حیدری یا علی یا علی۔ خدا بند عظیم نے نام علی میں بڑی مٹھاس قرار دی ہے۔ ہیں تو یہی 3 حرف ہیں، عین لام، یہ ہے، باقی ناموں میں بھی اس طرح کے حروف پائے جاتے ہیں، لیکن جو لذت خدا نے نام علی میں قرار دیا یہ اعجاز ہے خدا بند عظیم کہ لفظوں میں اتنا بھی خدا مٹھاس اور شیرینی پیدا کر دیتا ہے کہ جتنی مرتبہ مرضی ہے لیتے جائیں، کبھی نہیں اکتائے گا انسان نام علی لینے سے، نہ محبت سے، نہ ذکر سے، نہ اس کے ذکر سے۔ خدا کا ذکر روزانہ کرتے ہیں جو نماز صبح 2 رکعت پڑھتے ہیں، زور 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب عشاء پڑھتے ہیں، تکرار نہیں ہے روزانہ، وہ کل جو پڑھی تھی آج پھر وہی پڑھنی ہے۔ کل کبھی اکتایا ہے انسان کہ میں نے کل جو پڑھ لی تھی اب تھک گیا ہوں اب کیا کرنا، نہ ہر روز جب نماز شروع کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں نماز کو۔ بے عین ہی ذکر آل محمد بھی اس نے ایسے ہی قرار دیا ہے، جب تک تازہ ہے، کبھی کوئی نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے نام علی لینے سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عظمتیں ہیں خدا نے عطا کی آل محمد کو قرآن کریم میں، انشاءاللہ بیان کریں گے جب موقع کبھی آئے گا کہ آل محمد کو خدا نے کیا کیا عظمتیں ہیں جو قرآن میں ذکر کیا ہے، حدیثوں کو چھوڑ کر جو قرآن کریم میں عظمت آل محمد کی خدا نے ذکر کیا ہے، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنا مقام بھی خدا اپنی مخلوق کو عطا کر سکتا ہے کہ کیا تصور ہے۔ انشاءاللہ میں شاید کل ایک اشارہ کروں گا بھی سید اس حوالے سے، تو سیدہ سلام اللہ علیہا یہ عظمت ہے کہ علی جیسی ہستی کو کفو سیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سیدہ، واضح فخر تو تھا مولا علی کی زوجہ ہونا، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا نے کبھی یہ فخر تو نہیں کیا کہ میں علی کی زوجہ ہوں، لیکن علی نے بار بار فخر کیا صحابہ کے سامنے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ اور بیٹے تو پھر ماشاءاللہ فخر کرتے ہی ہیں کہ ہم فاطمہ کے بیٹے، ذریت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قانون ہے، 2 بھائی امام نہیں بن سکتے، یہ قانون ہے خداوند کا۔ لیکن سیدہ کی عظمت دیکھیں کہ سیدہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں امام بنتے ہیں، یہ عظمت ہے سیدہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ورنہ حضرت عباس بھی تو بھائی تھے نا، حضرت علی اکبر سید الساجدین کے بھائی، اور جانتے ہو حضرت علی اکبر میں ساری خصوصیات موجود تھی، واقعاً سخاوت اسی معیار کی جو ائمہ طاہرین میں، عبادت اسی معیار کی، لیکن حضرت علی اکبر امام نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 بھائی امام نہیں بن سکتے، قانون نہیں ہے۔ اور کربلا میں جس وقت رخصت ہوئے تھے علی اکبر، سید الشہداء نے جو جملے کہے تھے نا، وہ انسان امام کے بغیر کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ یہ حضرت علی اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے یہ جملے کہے تھے، خدا نے استفا کیا ہے آل پیغمبر کا، یہ ذریت انبیاء میں سے ہے جو جا رہا ہے، تیرے نبی کے مکمل مشابہ تھا جو جا رہا۔ یہ جملے سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کے مقام کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا مقام کتنا بلند تھا۔ اور حضرت عباس کے لیے جو سید الشہداء نے جملات ارشاد فرمائے، کہا تھا بنفسی انت اخی ارکب فاسأل القوم،
عباس بھیا میری جان آپ پہ قربان ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں. حسین وہ امام الاحرار جس کی امامت کی عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے عباس کے لیے جملے کہے عباس میری جان آپ پہ قربان ہو. جاؤ بھیا گھوڑے پہ سوار ہو, اس قوم سے پوچھو 9 محرم کی عصر کو یہ کیا چاہتے ہیں. لیکن امام نہیں بن سکتے حضرت عباس, اس لیے کہ وہ بھائی ہے اور ان کے بھائی امام ہیں. اگر سیدہ کے بیٹے ہوتے تو عباس بھی امام بن جاتے, علی اکبر بھی امام بن جاتے. یہ سیدہ کا احترام ہے کہ 2 بیٹے تھے اور دونوں کے دونوں امام بنے. عظمت سیدہ, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے خیر کثیر, اتنی بڑی عظمت ہے. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے بعد کس طرح سے زندگی گزار گئی؟ صرف 3.5 مہینے, زیادہ نہیں. یا رسول اللہ اس خیر کثیر کا آپ کے بعد حال کیا ہوا آپ جانتے ہیں. آپ کو جب خطاب کر کر کے بیٹی یہ بار بار کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب, بابا آپ کی بیٹی پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں. لو انہا صبت علی ایام سرن لیالیا, بابا اگر دنوں پہ آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتی. بابا قد کانت بعدک انباء وحنبس, بابا آپ کے بعد بڑی بڑی خبریں ہو گئی, آپ تشریف فرما ہوتے تسلی دیتے, بابا آپ بھی نہیں ہیں آپ بھی چلے گئے. 3.5 ماہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے, کیسے جلدی گزرتا ہے آپ کو اندازہ ہے. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی ہے. آدم روئے, یعقوب روئے, یوسف روئے. سید الساجدین اپنے بابا پہ روئے, 34.5 سال سید الساجدین روئے. باقی نبی 40 سال روئے. کہا گیا یہ بہت روئے ہیں. مسلمانوں نبی کی بیٹی صرف 95 دن روئی ہے. یہ 95 دن کا رونا 40 سال کے گریہ سے بڑھ گیا. اس لیے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بابا کے بعد حالت کیا تھی؟ ما زالت معصبت الراس باقیت العین ناہلت الجسم. نبی کی بیٹی اپنے بابا کے بعد مسلسل روتی رہتی تھی, سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی اور جسم کمزور ہوتا گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں حتی سارت کالخیار, اتنی کمزور ہو گئی نبی کی بیٹی کہ جب بستر پہ لیٹتی تھی تو نظر نہیں آتی تھی, گوشت باقی نہیں بچا تھا, ہڈیوں پہ صرف جلد بچی تھی نبی کی بیٹی کی. 18 سال میں نے کسی تاریخ و حدیث میں نہیں پڑھا کہ نبی کی زندگی میں نبی کی بیٹی کبھی مریض ہوئی ہو. اس کا مطلب ہے جو ہوا ہے نبی پاک کے بعد ہوا ہے. اتنا ظلم ہوا کہ چل نہیں سکتی تھی نبی کی بیٹی, اتنا روتی تھی. وہ کرتا لے کر کے جو پیغمبر اکرم نے آخری وقت پہنا ہوا تھا لیتی تھی, چومتی تھی, آنکھوں سے لگاتی تھی, پھر روتے ہوئے غش کھا کر گر جاتی تھی. مولا علی نے وہ کرتا صندوق میں بند کر دیا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب فاطمہ کی حالت دیکھی کہ برداشت نہیں کر سکتی, میں نے وہ کرتا صندوق میں بند کر دیا. ایک دن خواہش کی بی بی نے کہ علی آج مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے, یا علی وہ بابا کا کرتا تو مجھے دینا جو میرے بابا نے آخری وقت پہنا ہوا تھا. علی کرتا لے کر کے آئے. نبی کی بیٹی نے جب کرتا لیا نا پیغمبر اکرم کا, اسے چوما, سونگا اور آنکھوں سے لگایا, غش کھا کر کے گر گئی. میں کہوں گا بی بی اس کرتا میں پیغمبر کا خون بھی نہیں لگا ہوا تھا, کوئی زخموں کے نشان بھی موجود نہیں تھے, اور آپ برداشت نہ کر سکی. آئیے نا بی بی دربار شام میں, آپ کی بیٹی کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب ایک سپاہی نے حسین کا وہ کرتا لہرا کر کے کہا یزید یہ وہ کرتا ہے جو حسین نے آخر وقت پہنا تھا.
اس کلبے میں تیروں کے نشان بھی تھے، تلواروں کے نشان بھی تھے، خون حسین بھی لگا ہوا تھا۔ کیا حال ہوا ہوگا حسین کی بہنوں کا اور بیٹیوں کا؟ اجرکم علی اللہ۔ نبی کی بیٹی کی آخری دن قریب آتے جا رہے، حالت یہ ہے کہ اب چل نہیں سکتی ہے۔ ایک دن کہا یا علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، حجرہ سیدہ اور قبر رسول میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ علی جب لے کر کے چلے نا بطول کو، 2 مرتبہ راستے میں بیٹھی، کہا علی میں چل نہیں سکتی، علی میں چل نہیں سکتی۔ زمین پر بیٹھ گئی نبی کی بیٹی۔ کیا ظلم ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ کہ کہتی تھی سبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ بہت مصیبتیں آئی ہیں صرف 95 دن میں، اور پھر وہ مصیبتیں دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوئی، اپنے حسین کے لیے بہت روتی ہے بی بی۔ ہر وقت چھٹے امام نے ابو بصیر کو ارشاد فرمایا، ابو بصیر نبی کی بیٹی جنت میں چیخیں مار کر روتی ہے اپنے حسین پر۔ جب چیختی ہے نا فاطمہ تو جہنم کی آگ ابلنے لگتی ہے، دریاؤں کا پانی اچھلنے لگتا ہے، فرشتے قابو کرتے ہیں ورنہ دنیا غرق ہو جائے۔ ایک سوال کیا ابو بصیر سے چھٹے امام نے، یا ابا بصیر الا تسعد فاطمہ، ابو بصیر کیا تم فاطمہ کی مدد نہیں کرتے ہو اپنے آنسو بہا کر حسین پر؟ مظلوم جب تم آنسو بہاتے ہو تو مظلوم کی ماں کو ڈھارس بنتی ہے کہ میرے بیٹے پہ رونے والے اور آنسو بہانے والے موجود ہیں۔ ہر اس جگہ پر جا کر روتی ہے جہاں جہاں پر حسین کی یاد، کبھی صحرا میں، کبھی کربلا میں، کبھی وہاں جہاں پر سر حسین رکھا گیا، ہر اس جگہ گئی حسین کی ماں، اور مسلسل جاتی ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی ہے۔ حلب کا وہ راہب بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شام دیکھا کہ میرے کلیسا کے نیچے سے نور ہے جو بلند ہو رہا ہے۔ میں نے جب اوپر سے جھانکا میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی خواتین ہیں جو دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نیزوں کے اوپر سر ہے اور سپاہی بیٹھے ہوئے۔ میں اتر کر گیا، میں نے پوچھا سپاہیوں کون ہو، یہ کس مظلوم کو مارا ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہم یزید کے سپاہی ہیں، یہ یزید کا باغی تھا، کربلا میں ہمیں اس نے مارا ہے، ہم نے اس کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کر کے یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سر سے نور بلند ہو رہا ہے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا سپاہیوں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، نہیں دے رہے تھے۔ میں نے 10,000 درہم دیے، مظلوم کا سر لے کر کے اپنے کلیسا میں آیا، سر مظلوم کو دھویا، تشت میں سامنے رکھا، 2 زانو ہو کر کے سامنے بیٹھ گیا، یہ سوال کیا میں جانتا ہوں تو ولی خدا ہے، کلمنی مجھ سے بات کر، مجھے بتاؤ کون ہو اور کیا کیسے مارے گئے ہو؟ سر کے لب کہا فاطمہ بنت محمد، کے پردوں کو لوٹا گیا کر کے یہ شام لے جا رہے ہیں۔ راہب کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا، سر سے گفتگو کر رکھا اور سو گیا۔ کہتا میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ میرے کلیسا میں آسمان سے ہماریاں اتر رہی ہیں، ایک ہماری اتری نور کی جس سے ایک ہستی نکلی، ہاتف نے آواز دی یہ نور نبی خدا ہے، دوسری خدا ہے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ایک اور بزرگ ہستی اتری جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتف نے آواز دی یہ مظلوم کا نانا محمد ہے۔ کھڑے ہو گئے انتظار میں، آخری ایک ہماری اتری جس سے ایک مستور نکلی جس نے کالا برقع پہنا ہوا ہے، جب قدم باہر رکھا زمین پر گر گئی، پھر اٹھ کر کے چلی، پھر گر گئی۔ نبی آگے بڑھے، ہاتف نے آواز دی یہ مظلوم کی ماں فاطمہ بنت محمد ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے چلے گئے وہاں پر جہاں پر سر حسین رکھا ہوا تھا، اور زہرا جب
کھینچی، سر حسین پر اپنے آپ کو گرا کر کے یہ جملہ کہا، بنیا کا تلو کا چھانا، اے میرا حسین تجھے پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ بارِ الہ ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ ماتم حسین